موٹر وے زیادتی کیس، ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے جاری۔ 9 ستمبر کو لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 2 افراد نے موٹر وے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے بچوں کو نکالا۔ موٹر وے کے گرد لگی جالی کاٹ کر سب کو قریبی جھاڑیوں میں لے گئے اور پھر خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایف آئی آر کے مطابق گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی خاتون رات کو تقریباً 1:30 بجے اپنی کار میں اپنے 2 بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ واپس جا رہی تھی کہ رنگ روڈ پر گجر پورہ کے نزدیک اس کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ کار کا پیٹرول ختم ہونے کے باعث موٹر وے پر گاڑی روک کر خاتون شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے خاتون نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا۔ رشتہ دار نے موٹر وے پولیس کو فون کرنے کا کہا۔ جب گاڑی بند تھی تو خاتون نے موٹر وے پولیس کو بھی فون کیا، مگر موٹر وے پولیس نے مبینہ طور پر کہا کہ کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق موٹر وے ہیلپ لائن پر خاتون کو جواب ملا کہ گجر پورہ کی بیٹ ابھی کسی کو الرٹ نہیں ہوئی۔ ایف آئی آر کے مطابق اتنی دیر میں 2 مسلح افراد موٹر وے پر سے ملحقہ جنگل سے آئے اور کار کا شیشہ توڑ کر زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو نزدیکی جنگل میں لے گئے، جہاں ڈاکوؤں نے خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی طلائی زیور اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ خاتون کی حالت خراب ہونے پر اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ خاتون کے طبی ملاحظے کی رپورٹ فرانزک کے لیے بھجوا دی گئی تھی، جس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایف آئی آر کاٹ لی گئی، مقدمہ درج ہو گیا۔ پولیس نے انکوائری شروع کر دی۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کئی ملزمان کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پولیس کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ شروع میں سی سی پی او لاہور نے جس طرح کے بیانات دیے، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان پر معافی بھی مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کو اکیلے رات کو موٹر وے پر سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو گھر سے اکیلے نکلنے کی ہی کیا ضرورت تھی۔ خیر، انہوں نے اپنے بیانات میں جو کچھ کہا اس پر انہوں نے دوبارہ ویڈیو میسج پر پیغام دیا اور تمام لوگوں سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ خاتون سے بھی معافی مانگی، لیکن ان کی معافی مانگنے کے باوجود یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ انہیں اپنے دیے گئے بیانات پر وضاحت دینے کے لیے عدالت میں بھی پیش ہونا پڑا۔ سب سے پہلا اور سب سے ٹاپ پر جو نام زیادتی کے حوالے سے سامنے آیا وہ ملزم وقار الحسن کا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود پولیس اسٹیشن میں حاضر ہو کر اپنی گرفتاری دی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نام سامنے آیا وہ عابد کا ہے، لیکن وہ ابھی تک فرار ہے۔ سب سے پہلا ملزم وقار الحسن، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے خود تھانہ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن میں پیش ہو کر گرفتاری دی، وہ شخص شیخو پورہ کا رہائشی ہے اور علی ٹاؤن میں ورک شاپ چلاتا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم وقار نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ دوران تفتیش مبینہ ملزم وقار الحسن کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزم عابد علی اس کے برادر نسبتی عباس کا دوست ہے، جبکہ تفتیش کے دوران سامنے آنے والا نمبر اس کے برادر نسبتی عباس کے زیر استعمال تھا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے شکوہ کیا کہ معلومات زیادہ عام ہونے کا ملزم کو فائدہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے تاحال وہ فرار ہے۔ وقار الحسن سے تفتیش کے دوران سوالات پر اس نے بتایا کہ عباس اس کا سالا ہے جو ملزم عابد سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وقار الحسن نے عباس کو پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن امید ہے کہ وہ جلد گرفتاری دے گا۔ یہ الفاظ وقار الحسن کے تھے۔ وقار الحسن کے بارے میں جب محلے والوں سے تفتیش کی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وقار 20 سال سے علی ٹاؤن میں رہ رہا ہے اور محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہے، وہ اس طرح کا شخص نہیں ہے۔ اس پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وقار الحسن نے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے سی آئی اے ماڈل ٹاؤن لاہور میں پیش ہو کر اپنی گرفتاری دی ہے۔ پولیس ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور آج بھی پولیس نے ڈیرہ ملیا غازی کوٹ میں ملزم عابد کے گھر کی تلاشی لی، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔
ملزم عابد اشتہاری مجرم ہے اور اس نے 2013 میں بھی خاتون اور اس کی بیٹی سے زیادتی کے بعد متاثرہ خاندان سے صلح کر لی تھی، لیکن جرائم سے باز نہ آیا تو علاقے سے نکال دیا گیا۔ ملزم عابد کے باپ اور بھائی قاسم کو مانگا منڈی سے حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم عابد کی بیٹی اور ایک بھائی پہلے ہی زیر حراست ہیں۔ ملزم کے اہل خانہ سے تفتیش جاری ہے، لیکن پھر بھی ملزم عابد فرار ہے۔ واپس اگر وقار الحسن کی بات کریں تو پولیس حکام نے واٹس ایپ کے ذریعے ملزم وقار الحسن کی ویڈیو متاثرہ خاتون کو بھیجی تو نیا انکشاف سامنے آیا، وہ یہ کہ خاتون نے ملزم وقار الحسن کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے صاف بتایا کہ وقار واقعے میں شامل نہیں تھا۔ اس بیان کے سامنے آنے کے باوجود پولیس نے وقار الحسن کا DNA ٹیسٹ کروایا ہے اور پولیس کا کہنا ہے اس کا حتمی فیصلہ رپورٹ آنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وقار الحسن کے بیان کی روشنی میں ایک شفقت نامی شخص جس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ملزم عابد، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، وہ ایک عرصے سے شفقت نامی شخص کے ساتھ وارداتیں کر رہا تھا اور شفقت بہاول نگر کا رہائشی ہے اور ملزم عابد کا دوست بھی ہے۔ وقار الحسن کے بیان کے بعد پولیس نے گرفتاری کے لیے ٹیمیں بہاول نگر اور شیخو پورہ کے لیے روانہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شفقت نامی شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا دوسرا ملزم شفقت، جسے پولیس نے دیپال پور سے حراست میں لیا ہے، لاہور منتقل کر دیا گیا۔ ملزم شفقت سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ وہ واردات کے وقت اور واردات کے روز جائے وقوع پر موجود تھا۔ شفقت کا DNA بھی متاثرہ خاتون کے نمونوں سے میچ کر گیا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس کے ہاتھ حتمی ثبوت آ گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پورا گینگ ٹریس کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور عابد علی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عابد علی کے گھر سے ملنے والی ان کی 5 سالہ بیٹی فاطمہ کو لاہور شالیمار میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بچی فاطمہ ملزم عابد کی حقیقی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بیوی بشرا کے پہلے خاوند سے ہے۔ دوسری جانب موٹر وے زیادتی کیس کے دوسرے مرکزی ملزم وقار الحسن کے سالے اور عابد کے دوست عباس نے بھی شیخو پورہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جب پولیس نے اسے حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے شفقت کا ہی نام لیا تھا۔ مرکزی ملزم عابد کے گرد گھیرا تنگ ضرور کر دیا گیا ہے، لیکن تاحال وہ فرار ہے۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے جگہ جگہ چھاپے جاری ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر درخواست پر آج سماعت کی۔ اس دوران CCPO لاہور عمر شیخ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے CCPO کے بیان پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لاہور موٹر وے پر خاتون زیادتی کیس میں CCPO نے وہ جملہ بولا جس پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ چیف جسٹس کی جانب سے CCPO لاہور سے استفسار کیا گیا کہ کمیٹی کی رپورٹ 13 ستمبر کو سامنے آ جانی چاہیے تھی۔ اس مقدمے کی تفتیش کی کیا حالات ہیں؟ چیف جسٹس قاسم خان کی حکم دیا، بلکہ قاسم خان نے حکم دیا کہ کمیٹی کی رپورٹ فوری منگوائیں، جبکہ CCPO لاہور نے ہائی کورٹ میں موجود دوران سماعت اپنے بیان پر ایک دفعہ پھر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، میں نے بزرگ اور باپ کی حیثیت سے بات کی تھی۔ CCPO کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ کیس ٹریس ہو گیا اور 2-3 دن میں یہ کیس حل بھی ہو جائے گا۔ قاسم خان نے ریمارکس میں کہا کہ قانون کی حکمرانی اس طرح قائم نہیں ہوتی۔ امن و امان کی صورتحال یہ ہو گئی، سڑکوں پر فائرنگ ہوتی ہے، معاشرہ رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ پولیس کو اب کیسے کام کرنا ہے۔
تفتیشی کمیٹی میں ماہر لوگ شامل کیے جاتے ہیں تاکہ شفاف تفتیش ہو سکتی۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جس شخص کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اسے بتایا جائے کہ اس نے کیا خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہاں یہ حال ہوگا تو جن لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں جائیں گے وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ سی سی پی او نے جب اپنی وضاحت اور صفائی دینے کے لیے یہ بتایا کہ پولیس 20 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی تو چیف جسٹس نے فوراً ان کی بات کاٹ کر کہا کہ یہ کارنامہ بھی آپ سے پوچھیں گے، آپ تسلی رکھیے۔ لیکن میری معلومات کے مطابق موٹر وے ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے پر خاتون کو کہا گیا آپ ہائی وے سے رابطہ کریں اور ہائی وے والوں نے کہا کہ پولیس سے رابطہ کریں۔ اس بیان کے جواب پر یا اس بات کے جواب پر سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ میں موٹر وے میں بھی خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے موٹر وے پر سیکیورٹی نہیں تھی جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پولیس تعینات نہیں تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ موٹر ویز بنی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وسائل اور نفری کم ہے۔ خیر، اس کیس کے لیے بنائی جانے والی جوڈیشل کمیٹی اپنے کام پر مامور ہے اور بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ پولیس ملزم عابد کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن ابھی تک ملزم کا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں کیا گیا۔ شفقت عباس اور وقار الحسن نامی شخص ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں، جن میں سے ایک شخص نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ وقار الحسن صفائی پیش کرنے کے باوجود پولیس کی حراست میں ہے۔ ابھی تک اسے پولیس کی طرف سے رہا نہیں کیا گیا کیونکہ پولیس رپورٹس آنے کا انتظار کر رہی ہے، تبھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔